بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو یور فیوریٹ چینل۔ 9th کلاس کی ہوم اکنامکس کی بک ہے اور آج ہم چیپٹر نمبر 4 ہے، اس کا نام ہے کھانوں کی تیاری، فوڈ پریپریشن۔ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن یہ صرف ایک لیسن ہی نہیں بلکہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ملیں گے امپورٹنٹ کوشچن اور ان کے آنسر بھی، سو ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، ہر سیکنڈ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ کھانے کی تیاری کیا ہوتی ہے۔ فوڈ پریپریشن کا مطلب ہے پلاننگ، انگریڈینٹ ارینج کرنا اور ٹولز کو ریڈی رکھنا۔ اس میں یہ سٹیپ شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے مینیو پلان کرنا، اس میں آپ مینیو پلان کریں گے کیا پکانا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے گروسری آئٹم ارینج کرنا، اور نمبر 3 پہ ہے کچن ٹولز کو صاف اور تیار رکھنا۔ کھانا پکانے کے 5 طریقے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے بوائلنگ، اس میں چاول اور سبزی، اسٹیمنگ میں ہیلدی اور لائٹ آئل کوکنگ، فرائنگ میں کرسپی سموسا فرائز وغیرہ، بیکنگ میں بریانی کیک اور پیزا وغیرہ ہو گیا، گریلنگ میں باربیکیو اور چکن ٹکا وغیرہ شامل ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ کے ساتھ MCQ شیئر کرتی ہوں۔ درج ذیل میں دی گئے بیانات میں ہر بیان کے نیچے 4 ممکنہ جواب ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی ایک جواب لگانا ہے۔ سب سے پہلا MCQ ہے، پکانے سے غذا خوشبودار اور خوش ذائقہ ہو جاتی ہے، اس کا ان کے ہاضمہ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے زیادہ اخراج ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا MCQ ہے، تر پکانے کے طریقوں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے پانی۔ مائکرو ویو اوون میں استعمال کیے جانے والے برتن کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن 2 دھات کے۔ اس کے بعد ہے چاولوں کو ان کے بھگوئے ہوئے پانی میں نہ پکانے سے کون سی غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے پروٹین، معدنی نمکیات۔ اس کے بعد ہے دسترخوان یا ٹرے کور ہمیشہ کس کپڑے کے ہونے چاہیے؟ تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن اے سوتی۔ ایک فرد کے لیے ٹرے کا سائز عموماً کتنے انچ مناسب ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر آپشن ڈی 12 سے 18 انچ کا۔ مغربی طریقے کے رسمی انداز میں کھانا کس افراد سے شروع کیا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن اے میزبان۔ نیکسٹ ہے نیپکن کا سائز عموماً کتنے مربع انچ ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن سی 18 انچ۔ ریفریجریٹر کو کم از کم ہفتے میں کتنی مرتبہ ڈی فروسٹ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن اے 1 مرتبہ۔ نیکسٹ ہے کھانوں میں تنوع پیدا کرنے کے لیے خوراک کو کس انداز سے اسٹور کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر آپشن سی ہے چار چٹنی، مربع جات اور جام بنا کر اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سب سے پہلا سوال ہے کھانا پکانے کے مقاصد تحریر کریں، یعنی کھانا کس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اس کا آنسر ہے کھانا پکانے کے چند عام مقاصد درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے غذا زود ہضم، نرم اور گرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے غذا خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے غذا مضر صحت جراثیم سے پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ درجہ کھلاؤ پر متعدد بیماریوں کے جراثیم یا بالعموم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے غذا خوشبودار خوش نما ہونے کی وجہ سے رکے ہاضمہ کا احراز زیادہ ہوتا ہے اور کھانے کی خواہش بڑھتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے غذا کے حجم میں مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، مثلا دال، چاول، چنے اور پھلیاں وغیرہ۔ نمبر 6 پہ ہے کئی کچی غذاؤں مثلا مچھلی، انڈے، گوبھی، موگرے اور شلجم وغیرہ کی ناگوار جو بدبو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 ہے غذا کی غذائیت اور ورائٹی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ غذائیں ادل بدل کر پکائی جا سکتی ہیں اور ایک ہی سبزی اور گوشت کو مختلف انداز سے پکایا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 ہے غذا کو گرم، ٹھنڈا، نرم یا ٹھوس حالت میں پیش کرنے سے تمام افراد خانہ کی پسند اور موسم کے مطابق غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9 آپ لکھیں گے کھانا پکانے کے چند مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، مثلا ابالنے سے خوراک میں موجود وٹامن اور معدنی نمکیات ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10 پہ آپ نے لکھنا ہے بھوننے اور تلنے کے دوران بہت سے غذائی اجزاء ختم ہو جاتے ہیں اور پروٹین کی غذائیت میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس آنسر کے آپ نے 10 پوائنٹ بنا لینے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے تر پکانے کے طریقے کون کون سے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تر پکانے کا طریقہ، اس طریقے میں ابالنا، بھاپ دینا اور دم پذیری وغیرہ شامل ہے۔ اس طریقے میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے ابالنا یعنی بوائلنگ، اس طریقے میں پانی کا درجہ حرارت 100 سینٹی گریڈ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سبزیاں، اناج اور چاول وغیرہ ابالے جاتے ہیں۔ اس کے لیے پانی کی اتنی مقدار استعمال کی جاتی ہے جس میں خوراک آسانی سے گل جائے اور پانی بھی ضائع نہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ غذائیت محفوظ کی جا سکے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے بھاپ دینا یعنی اسٹیمنگ، سبزیوں کو پانی یا دودھ کا چھینٹا لگا کر ڈھانپ دیا جاتا ہے اور ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے تاکہ غذا نرم ہو جائے لیکن اس کی تازگی اور شکل و ہیئت برقرار رہے۔ مچھلی اور سبزیاں وغیرہ زیادہ تر اسی طریقے سے پکائی جاتی ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے دم پذیری، درمیانہ درجہ حرارت پر ڈھکنے والے برتن میں پکانے کے اس طریقے کو دم پذیری کہتے ہیں۔ کم پانی میں گلانے کے بعد گوشت، مرغی یا سبزیوں کو ہلکی چکنائی میں بھونا جاتا ہے۔ اس طریقے سے خوراک نرم اور خوش ذائقہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کا نشان لگا لینا، یہاں تک آنسر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آنسر کوشچن نمبر 3 ہے مائکرو ویو اوون کے فوائد لکھیں۔ تو
اس کا آپ نے لکھنا ہے کہ مائکرو ویو اوون کے کیا کیا فائدے ہیں، ہمیں اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس کے آپ فائدے ہیں جی، نمبر 1 ہے وقت کی بچت ہوتی ہے، کھانا جلدی تیار ہو جاتا ہے اور گھنٹوں کی محنت بچ جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے بچے ہوئے کھانے کو دوبارہ گرم کیا جا سکتا ہے، اس کا ذائقہ، رنگت اور ٹیکسچر بھی خراب نہیں ہوتا۔ نمبر 3 ہے آگ یا گرم برتن کے حادثات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے جن برتنوں میں کھانا پکایا یا گرم کیا جا سکتا ہے انہی برتنوں میں پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھے اس کے فوائد۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کھانا پیش کرنے کے اصول بیان کرنے ہیں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ آنسر اس کا ہے کھانا پیش کرنے کے چند بنیادی اصول درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے کھانا پیش کرنے کے لیے استعمال ہونے والے برتن صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ نمبر 2 ہے میز یا دسترخوان دلکش اور خوبصورتی سے ترتیب دینا چاہیے۔ نمبر 3 ہے ڈش یا ڈونگے میں کھانا گنجائش کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ نمبر 4 ہے ڈش کی سجاوٹ بڑھانے کے لیے اس کے اوپر پودینے، دھنیے کی چند پتیاں، ہری مرچ یا کٹے ہوئے ٹماٹر سجائے جا سکتے ہیں۔ اور آخری ہے میز پر پھولوں کی آرائش سے سجاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے پکانے کے دوران انڈوں کی غذائیت برقرار رکھنے کے طریقے لکھے، تو اس کا آنسر ہے پہلا پوائنٹ ہے انڈے کو ہلکی آنچ پر پکانا چاہیے۔ تیز آنچ پر پکانے سے پروٹین سخت ہو جاتی ہے جو انسانی معدے کے لیے ناقابل ہضم ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے انڈوں کو پھینٹنے سے ان میں ہوا شامل ہو جاتی ہے جس سے ان کا حجم بڑھ جاتا ہے، اس لیے ان کو کیک، پیسٹری، آملیٹ اور مٹھائیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے انڈوں کو محسوس خاصیت جوڑنے کا بائنڈنگ، جس کی وجہ سے ان کو کباب، کٹلس، پڈنگ، بسکٹ اور گلاب جامن وغیرہ میں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب سوال نمبر 6 ہے ایک سے زائد افراد کے لیے ٹرے لگانے کا طریقہ لکھے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ ایک سے زائد افراد کے لیے پلیٹیں اور پیالیاں وغیرہ اوپر تلے ڈھیری کی صورت میں رکھی جاتی ہیں اور نیپکن بھی بائیں جانب اکٹھے ہی رکھے جا سکتے ہیں۔ زیادہ لوگوں کے لیے عموماً چائے یا مشروبات کی ٹرے ایک ہی لگائی جاتی ہے، مگر ٹرے میں برتن سجاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ تمام پیالیوں کے کنڈے اور چمچوں کا رخ ایک ہی جانب ہو۔ سوال نمبر 7 ہے بوفے انداز میں کھانا کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ اس انداز میں کم جگہ میں بہت سے مہمانوں کو آسانی سے کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ اس انداز میں کھانا پیش کرنے سے بے تکلفی اور اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ کھانا کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے، اپنی مدد آپ کھایا جاتا ہے۔ بوفے کی میز نہایت عمدہ طریقے سے ترتیب دی جاتی ہے۔ میز پوش نیپکن یا ٹیشو پیپر اور پھولوں کی آرائش سے ماحول کو خوشگوار اور دلکش بنایا جاتا ہے۔ آپ یہاں تک بھی اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں اور لاسٹ تک یہاں تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اضافہ کر کے زینت مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہاں تک دونوں طریقے سے آپ کا آنسر ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے خوراک کو سٹور کرنے کے عوامل کون کون سے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہاں سے لگائیں گے۔ آنسر ہے خوراک کو سٹور کرنے کے 3 بنیادی عوامل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے خوراک کی نوعیت، نمبر 2 ہے خوراک کی کوالٹی اور نمبر 3 ہے استعمال سے قبل ذخیرہ کرنے کی مدت۔ سوال نمبر 9 ہے ریفریجریٹر کی صفائی کا طریقہ بیان کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے ریفریجریٹر کی صفائی و عمومی دیکھ بھال۔ نمبر 1 ہے ریفریجریٹر کو روزانہ صاف کرے اور ہفتے میں 1 مرتبہ تمام اشیاء نکال کر اچھی طرح اسپنج سے صاف کرے اور کسی کپڑے یا تولیے سے اچھی طرح خشک کرنے کے بعد کچھ دیر خالی چلنے دے۔ جب اس کا درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو پھر تمام چیزیں اس میں رکھ دیں۔ نمبر 2 ہے ریفریجریٹر کی ہینڈل اور دروازہ اور بالائی حصے کو بھی صاف رکھیں۔ نمبر 3 ہے ریفریجریٹر کے اندر اکثر نمی کے باعث پھپھوندی لگ جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا سفید سرکہ اور میٹھا سوڈا ملا کر صاف کرے۔ اور نمبر 4 ہے اگر ریفریجریٹر کو طویل عرصے کے لیے بند کرنا مطلوب ہو تو مین پلگ نکال کر دروازہ کھلا چھوڑ دیں۔ ریفریجریٹر کو ڈی فروسٹ کر لیں اور صاف کرنے کے بعد اچھی طرح خشک کر لیں۔ اب لاسٹ سوال ہے باورچی خانے میں معمولی حادثات کی روک تھام کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے باورچی خانے میں حادثات پر فوری طور پر قابو پانے کے لیے ابتدائی طبی امداد کٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کٹ میں ڈیٹول، برنال، لال دوائی، ٹینچر، آیوڈین اور درد دور کرنے والی دوائیاں، روئی کا بنڈل، جراثیم سے پاک پٹیاں، رولر پٹیاں اور زخموں پر چپکنے والی پٹیاں بھی موجود ہونی چاہیے۔ یہاں تک ہمارے جو ہے وہ 10 سوالات ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے، ان کے آنسر اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں تفصیلی سوال۔ تو دیکھتے ہیں سوال نمبر 1، کھانا پکانے کے اصول و طریقے بیان کریں، تو اس کا آنسر ہے کھانے کے اصول۔ نمبر 1 ہے صاف ستھرا اور تازہ کھانا، نمبر 2 ہے وقت پر کھانا، نمبر 3 ہے مقدار میں اعتدال رکھنا، بہت زیادہ نہ بہت زیادہ کم۔ اس کے بعد ہے غذائیت والی چیزوں کا انتخاب، آرام دہ ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھانا، اور لاسٹ ہے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ یہ تو تھے کھانا کھانے کے اصول، یہ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کھانا پکانے کے طریقے۔ کھانا پکانے کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں تاکہ تیار شدہ کھانے میں تنوع اور ورائٹی قائم کی جا سکے۔ آپ نے درج ذیل طریقے ہیں جس کے طریقے سے کھانے پکایا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے خشک پکانے کا طریقہ، تر پکانے کا طریقہ، نمبر 3 ہے تلنے کا طریقہ، نمبر 4 ہے مائکرو ویو اوون میں پکانے کا طریقہ۔
خشک پکانے کے طریقے میں بیکنگ کرنا، گریلنگ کرنا اور بھوننا ہے، اور تر پکانے کے طریقے میں آئے گا ابالنا، بھاپ دینا، دم پذیری۔ تلنے کے طریقے میں آئے گا بہت کم چکنائی میں پکانا، درمیانی چکنائی میں پکانا اور گہری چکنائی میں پکانا۔ تو اب ہم 1 بائی 1 کر کے میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خشک پکانے کا طریقہ۔ اس طریقے میں بھاپ اور پانی کا بالکل استعمال نہیں ہوتا، البتہ چکنائی استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں بیک کرنا، سیکنا اور بھوننا وغیرہ شامل ہے۔ نمبر 1 ہے بیک کرنا۔ اس طریقے میں اوون کا استعمال کیا جاتا ہے جو چاروں طرف سے بند ہوتا ہے۔ سامنے کی جانب سے کھلنے کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے۔ اوون کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ریگولیٹر ہوتا ہے۔ اوون کا درجہ حرارت جب مطلوبہ حد تک پہنچ جاتا ہے تو بیکنگ ٹرے یا پائریکس کے برتن میں بسکٹ، کیک وغیرہ بیک کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح مچھلی، مرغی اور گوشت وغیرہ کو مسالہ لگا کر اوون میں بیک کیا جاتا ہے اور مقررہ وقت کے بعد نکال لیا جاتا ہے۔ برتن کی اندرونی سطح اور کناروں پر چکنائی لگائی جاتی ہے تاکہ بیک ہونے کے بعد تیار شدہ غذا کو بآسانی برتن سے نکال لیا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے سیکنا یعنی گریلنگ کرنا۔ اس میں گوشت، مرغی کے ٹکڑوں اور سیخ کباب کے لیے تیار کردہ قیمے کو مسالہ لگا کر دھکتے ہوئے کوئلوں پر براہ راست سینکا جاتا ہے۔ اس طریقے میں پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن قدرے چکنائی وقتاً فوقتاً ان پر لگائی جاتی ہے تاکہ یہ جلنے سے محفوظ رہے، نیز خوشبو اور ذائقہ دار بھی بہتر ہو۔ نمبر 3 پہ آئے گا بھوننا۔ اس طریقے میں پانی استعمال نہیں ہوتا، فرائنگ پین یا دیچکی میں گھی یا تیل اتنی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں مطلوبہ چیز اچھی طرح بھونے جا سکے مگر جلے نہیں۔ اس طریقے سے ثابت مسالے کا گوشت، بھنا ہوا قیمہ، مچھلی، دالیں اور سبزیاں وغیرہ پکائی جاتی ہیں۔ نمبر 2 پہ تر پکانے کا طریقہ۔ اس طریقے میں ابالنا، بھاپ دینا اور دم پذیرے وغیرہ شامل ہے۔ اس طریقے میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے ابالنا۔ اس طریقے میں پانی کا درجہ حرارت 100 سینٹی گریڈ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سبزیاں، دال، اناج اور چاول وغیرہ ابالے جاتے ہیں، اس لیے پانی کی اتنی مقدار استعمال کی جاتی ہے جس میں خوراک آسانی سے گل جائے اور پانی بھی ضائع نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ غذائیت محفوظ کی جا سکے۔ اس کے بعد ہے بھاپ دینا۔ سبزیوں کو پانی، دودھ کا چھینٹا دے کر ڈھانپ دیا جاتا ہے اور ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے تاکہ غذا نرم ہو جائے لیکن اس کی تازگی اور شکل و حیت برقرار رہے۔ مچھلی اور سبزیاں وغیرہ زیادہ تر اسی طریقے سے پکائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے دم پذیری۔ درمیانہ درجہ حرارت پر ڈھکنے والے برتن میں پکانے کے اس طریقے کو دم پذیری کہتے ہیں۔ کم پانی میں گلانے کے بعد گوشت اور مرغی یا سبزیوں کو ہلکی آنچ چکنائی میں بھونا جاتا ہے۔ اس طریقے سے خوراک نرم اور خوش ذائقہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے تلنے کا طریقہ۔ اس طریقے میں خوراک کی لذت، توانائی اور پیٹ بھرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے چکنائی کی مختلف اقسام مثلاً گھی، تیل، چربی، بالائی اور مارجن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چکنائیاں چیزوں کو تلنے اور پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس طریقے میں پانی کا بالکل استعمال نہیں ہوتا۔ چکنائی کو ایک خاص درجہ حرارت تک گرم کر کے اس میں مختلف چیزیں تلی جاتی ہیں۔ خوراک کو تلنے کے لیے درجہ ذیل 3 طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے بہت کم چکنائی میں تلنا۔ اس طریقے میں چکنائی کی بہت قلیل مقدار استعمال کی جاتی ہے اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ درجہ حرارت درمیانہ ہو تاکہ اس میں حرارت صحیح طور پر منتقل ہو جائے اور اس میں مناسب نمی بھی برقرار رہے۔ مچھلی کے قتلے، مرغی کے پارچے اور کٹلس وغیرہ اس طریقے سے تلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکئی کے دانے، بادام اور مونگ پھلی کی گریاں وغیرہ بھی اسی طریقے سے بھونی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے درمیانی چکنائی میں تلنا۔ چپلی کباب، شامی کباب، پراٹھے، فرنچ ٹوسٹ اور چانپے درمیانی چکنائی میں تلے جاتے ہیں۔ تلی جانے والی شے کی تقریباً آدھی موٹائی کی چکنائی میں ڈوب دی جاتی ہے اور پھر سرخ یا براؤن کرنے کے بعد اسے چکنائی سے نکال لیا جاتا ہے۔ گہری چکنائی میں تلنا۔ اس طریقے میں چکنائی کی کثیر مقدار استعمال کی جاتی ہے اور تلنے والی چیز اس میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، مثلاً پکوڑے، آلو کے قتلے، چپس، مچھلی، مرغی، چانپے وغیرہ۔ لاسٹ میں آتا ہے مائکرو ویو اوون میں پکانے کا طریقہ۔ کھانا پکانے کے یہ جدید سائنسی طریقہ ہے جس میں برقی رو مائکرو ویوز میں بیک ہو جاتی ہے۔ توانائی کی یہ لہر خوراک کے خلیوں کو نرم بناتی ہے جس سے کھانا پکانے کا دورانیہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے گھنٹوں کے بجائے منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اور کھانا پکانے کا برتن بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہوتا۔ مائکرو ویو چاروں زاویوں سے نہ صرف خوراک کی بیرونی سطح بلکہ چند سینٹی میٹر اندر تک سرایت کر جاتی ہے اور کھانا گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت چونکہ اندرونی چیز میں پیدا ہوتا ہے اس لیے نمی موجود رہتی ہے اور خوراک خشک اور بربری اور خستہ نہیں ہوتی۔ مائکرو ویو دھاتوں سے منعکس ہوتی ہے اس لیے دھات کے بنے ہوئے برتن مائکرو ویو اوون میں استعمال کے لیے موزوں نہیں۔ یہ لہریں کاغذ، شیشے، چینی اور پلاسٹک کے مختلف برتنوں میں بآسانی گزر جاتی ہیں اور ان کے مضر اثرات بھی نہیں ہوتے۔ یہاں تک آپ نے اس کا نشان لگا لینا ہے، یہاں تک آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا۔
اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے پکانے کے مراحل میں گوشت کی غذائیت برقرار رکھنے کے اصول لکھے، تو اس کا آنسر ہے گوشت کی غذائیت برقرار رکھنا۔ نمبر 1 ہے گوشت ہوا مرغی، مچھلی، بکری یا گائے کا ہو اسے فوراً کھلے پانی سے اچھی طرح دھو لینا چاہیے اور زیادہ دیر تک کھلی فضا میں نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے گوشت کو قابل ہضم بنانے کے لیے اس کو پکانا ضروری ہے کیونکہ گوشت میں موجود پروٹین حجم بن کر سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گوشت میں موجود چربی اور چکنائیاں پگھل کر گوشت کو نرم اور ذائقے دار بناتی ہیں۔ سالن میں یہ چکنائیاں ضائع نہیں ہوتی لیکن انگاروں پر سیکھنے، سیخ کباب بنانے یا ٹکے وغیرہ بنانے کی صورت میں یہ پگھل کر ضائع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3 ہے گوشت کو زیادہ دیر تک نہیں پکانا چاہیے بلکہ گوشت جو ہی پک جائے اسے فوراً اتار لینا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ پکانے سے اس میں موجود پروٹین کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے دل، گردے اور کلیجی جلد نرم ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں دم پذیری پر اور بھاپ دینے کے طریقوں سے ہلکی آنچ پر پکانا چاہیے۔ مرغی اور مچھلی کو تل کر روسٹ کرنے کے طریقے سے پکانا بہتر ہے۔ یہاں تک آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مغربی طریقے سے کھانا کس طرح پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے مغربی طریقے سے کھانا پیش کرنا۔ مغربی طریقے میں کھانا میز کرسی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے اور کھانے کے ہر چیز کے لیے الگ الگ چمچ اور کانٹا، سلاد کے لیے کانٹا، ہر پھل کے لیے کانٹا اور میٹھے کے لیے چھوٹا چمچ استعمال ہوتا ہے۔ میز پر بیٹھ کر مغربی انداز میں کھانا کھانے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 ہے غیر رسمی انداز اور نمبر 2 ہے رسمی انداز۔ سب سے پہلے ہے غیر رسمی انداز میں کھانا پیش کرنا۔ اس انداز میں کھانا میز پر مختلف ڈونگوں ڈشوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ سالن کے ڈونگے ہر ایک کے سامنے بڑھائے جاتے ہیں جس سے تمام افراد حسب منشا کھانا اپنی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں۔ پانی کے لیے گلاس دائیں ہاتھ پر رکھا جاتا ہے۔ میٹھی چیز یا پھل ہمیشہ کھانے کے آخر میں پیش کیا جاتا ہے۔ میز پر میٹھی ڈش لانے سے قبل کھانے کے جھوٹے برتن اٹھا لیے جاتے ہیں۔ آخر میں میز سے اٹھنے کے بعد کرسی دوبارہ اپنی جگہ پر کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے رسمی انداز میں کھانا پیش کرنا۔ اس انداز میں گھر کے افراد میں سے ایک شخص میزبان ہوتا ہے اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے۔ کھانا میزبان سے شروع کیا جاتا ہے تاکہ کھانے کے کسی خاص طریقے سے اگر مہمانوں کو واقفیت نہ ہو تو وہ میزبان کو دیکھ کر اسی انداز سے کھانا کھائیں۔ میز پر ہر کرسی کے سامنے ہر شخص کے لیے ایک میٹ بچھایا جاتا ہے جسے کور کہتے ہیں۔ اس کو ہر فرد کے لیے کراکری اور کٹرلی وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ رسمی انداز میں کھانا کھانے کے لیے چھری، چمچ اور کانٹے کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ کانٹا ہمیشہ بائیں ہاتھ اور چھری اور چمچ دائیں ہاتھ پر ہوتے ہیں۔ چھری کی دھار والا حصہ پلیٹ کی جانب رکھا جاتا ہے۔ نیپکن ہمیشہ استعمال سے قبل بائیں ہاتھ پر رکھا جاتا ہے اور پھر گلاس میں بھی سجایا جا سکتا ہے۔ میز پر صرف اس کھانے کے برتن رکھے جاتے ہیں جو سب سے پہلے پیش کرنا ہو، مثلاً سوپ یا جوس۔ پہلے نمبر پر گوشت، مچھلی اور مرغی سے بنی اشیاء جس کو مین ڈش کہتے ہیں رکھی جاتی ہیں۔ سبزی یا دال سے بنی ہوئی اشیاء جن کو سائیڈ ڈش کہتے ہیں دوسرے نمبر پر رکھی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلاد اور روٹی یا چاول رکھے جاتے ہیں۔ کھانا ہمیشہ بائیں جانب سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ بیٹھا ہوا ہر فرد اپنے دائیں ہاتھ سے سہولت کے ساتھ اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال سکے۔ چائے یا کافی کی پیالی کا کنڈا استعمال کرنے والے کی دائیں جانب ہوتا ہے۔ پانی اور جوس دائیں جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران ہلکی پھلکی اور دلچسپ گفتگو جاری رکھنا بھی میزبان کی ذمہ داری ہے۔ کوشش کی جائے کہ میز پر موجود تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی ضرور کھائی جائے تاکہ میزبان کی دل شکنی نہ ہو۔ اس کوشچن کا آنسر آپ نے یہاں تک لگا لینا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کھانا پیش کرنے میں صفائی کی کیا اہمیت ہے، یعنی کھانا پیش کرتے ہوئے ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ صفائی کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے، تو اس کا آنسر ہے کھانا پیش کرنے میں صفائی کی اہمیت۔ نمبر 1 ہے کھانا پیش کرنے میں برتنوں، کھانوں اور میز کا دسترخوان کا صاف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 ہے کھانا پیش کرنے میں ذاتی صفائی کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے کھانا پیش کرنے سے قبل ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ نمبر 4 ہے کھانا جس طریقے سے بھی پیش کیا جائے تمام برتنوں کا خوش رنگ، صاف ستھرا اور ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5 ہے برتن اور گلاس صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ نمبر 6 ہے صاف ستھرا کھانے کا کمرہ اور میز نہ صرف خاتون خانہ کی سلیقہ شعری کا مظہر ہے بلکہ افراد خانہ کی صحت کا ضامن بھی ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کوشچن کا آنسر لگا لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے اشیاء خوردنی کو سٹور کرنے کے مختلف طریقے بیان کریں، یعنی ہم جو اشیاء خوردنی ہے اس کو کن کن طریقوں سے سٹور کر سکتے ہیں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لگانا ہے۔ خوراک کو سٹور کرنے کے 3 بنیادی عوامل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے خوراک کی نوعیت، نمبر 2 ہے خوراک کی کوالٹی، نمبر 3 ہے استعمال سے قبل ذخیرہ کرنے کی مدت۔ غذائیں سٹور کرنے کے مختلف طریقے گھروں میں غذا کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً منجمد کرنا، ریفریجریٹر میں رکھنا، خشک کرنا، اچار، چٹنی اور مربع جات وغیرہ بنانا۔ اشیاء خوردنی کو ریفریجریٹر میں سٹور کرنا۔ گھروں میں اشیاء خوردنی کو سٹور کرنے کا سب سے مقبول طریقہ فریج میں محفوظ کرنا ہے۔ 0 سے 4 سینٹی گریڈ تک غذا مؤثر طریقے سے طویل مدت تک قابل استعمال رہ سکتی ہے۔ بجلی سے چلنے والے ریفریجریٹر میں درجہ حرارت انہی درجوں تک
برقرار رہتا ہے، اس لیے جلد خراب ہونے والی اشیاء خوردنی مثلاً انڈے، گوشت، دودھ، پھل اور سبزیاں وغیرہ کافی عرصے کے لیے فریج میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان اشیاء کو جو ہی فریج سے باہر نکالا جائے یا درجہ حرارت میں اضافہ ہو تو بیکٹیریا کی نشوونما میں تیزی آنے لگتی ہے، جس سے غذائیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 ہے اشیاء خوردنی کو فریزر میں اسٹور کرنا۔ مجمد کرنے سے غذا میں موجود حامرے بے اثر ہو جاتے ہیں لیکن مکمل ہلاک نہیں ہوتے، اور مجمد اشیاء سبزیاں اور پھلوں کی کوالٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ غذا کو مجمد کرنے سے 0 سے 20 سینٹی گریڈ پر رکھا جاتا ہے، خاص طور پر مچھلی، مرغی اور گوشت وغیرہ جو جلد خراب ہو سکتے ہیں۔ تازہ گوشت کے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں پولیتھین کے تھیلوں میں بند کر کے فریزر میں رکھا جاتا ہے تاکہ ہوا اور نمی کو روکا جا سکے۔ فریزر کا درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اس لیے لمبے عرصے تک غذا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پکانے کے لیے ضرورت کے مطابق ایک پیکٹ بنایا جائے اور پگھلانے کے بعد اسے دوبارہ مجمد کرنے سے پرہیز کیا جائے، ورنہ غذا کے خراب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے سبزیوں اور پھلوں کو خشک کر کے اسٹور کرنا۔ غذاؤں کو محفوظ کرنے کا یہ قدیم طریقہ ہے، یعنی غذا میں پانی کی مقدار اس قدر کم کر دی جائے کہ اس میں جراثیم کی افزائش نہ ہو سکے۔ اس لیے عام طور پر سورج کی حرارت میں 3 سے 4 دن کے عرصے میں کریلے، شلجم، پودینہ، مٹر، میتھی، انگور، انجیر، خوبانی اور آلو بخارا وغیرہ خشک کر لیے جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے سبزیوں اور پھلوں کو اچار، چٹنی یا مربع جات بنا کر اسٹور کرنا۔ سبزیوں کو اچار کی صورت میں تقریباً 1 سال کے لیے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، مثلا لیموں، آم، سبز مرچ، گاجر، لہسن، شلجم اور لہسوڑے وغیرہ، جبکہ پھلوں کو جام، چٹنی، جیلی اور مربع جات بنا کر اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ جام بنانے کے لیے سیب، خوبانی، آم، آلو بخارا اور اسٹرابری اور امرود وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ مربع جات کے لیے سیب، آم، گاجر اور آملے وغیرہ موزوں رہتے ہیں۔ نیچے کچھ آپ کو اسٹور کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں اور ان کے درجہ حرارت بھی دیے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا چیز ہے اور اس کے لیے کتنے درجہ حرارت تک اس کو محفوظ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے غذاؤں کو اسٹور کرنے کے معیاری طریقے۔ غذاؤں کی خرابی کی روک تھام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ غذاؤں کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں جو رساں جراثیم ہوتی ہیں ان کی افزائش نہ ہو سکے۔ اگر مکمل طور پر ان کا خاتمہ ناممکن نہ ہو تو پھر انہیں بے اثر اور مزید نشوونما سے بچایا جا سکتا ہے تاکہ غذائی اجناس سے لمبی مدت تک فائدہ اٹھایا جا سکے۔ غذاؤں کو اسٹور کرنے کے 2 طریقے ہیں، جلد خراب ہونے والی اور نمبر 2 ہے دیر سے خراب ہونے والی۔ جلد خراب ہونے والی غذاؤں میں کیا ہے؟ ایسی اشیاء خوردنی جو جلد خراب ہو جاتی ہیں، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء مثلاً مکھن، پنیر، دہی وغیرہ، مچھلی، گوشت، پھل مثلاً امرود، کیلا، آم وغیرہ، سبزیاں مثلاً ٹماٹر، پالک، میتھی اور ساگ وغیرہ کی غذائیت تیز گرمی اور دھوپ میں ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جلد خراب ہونے والی اشیاء کو سردیوں میں تو ہفتے بھر کے لیے ٹھنڈی جگہ پر محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن گرمیوں میں یہ جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ ریفریجریٹر اور ڈیپ فریزر کی بدولت یہ عمل نسبتاً آسان ہے، مگر ایسے مقامات جہاں بجلی کے وسائل موجود نہ ہوں وہاں ایسی اشیاء کی ضرورت کے مطابق ہی خریدی جائیں اور ضرورت سے زائد اشیاء خوردنی خریدنے سے گریز کیا جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اشیاء خوردنی تازہ مقامی دکان سے یا منڈی سے خریدی جائیں۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، دودھ چونکہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح ابال کر ٹھنڈا کریں اور فریزر کے اوپر والے خانے میں رکھیں، کیونکہ زیادہ دیر تک کھلی ہوئی ہوا اور روشنی میں پڑے رہنے سے دودھ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جہاں فریزر استعمال نہیں ہوتے وہاں دودھ کو جگ، دچکی یا مٹی کے برتن میں ڈال کر پانی سے بھری پرات یا ٹب میں رکھ کر ململ کے کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ دودھ کو ہمیشہ صاف ستھرے برتن میں ابالیں اور باسی دودھ ملانے سے پرہیز کریں۔ دودھ ابالنے سے وٹامن اے، ڈی اور ای پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن پانی میں حل پذیر وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچے دودھ میں پولیو اور ٹی بی کے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو صرف ابالنے سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گوشت۔ اگر گوشت کو زیادہ عرصے کے لیے اسٹور کرنا مقصود ہو تو دھو کر مناسب ٹکڑوں میں کاٹ کر پولیتھین میں پیک کر کر فریزر کے فریزر والے خانے میں رکھ دیں یا پھر ڈیپ فریزر میں اسٹور کریں۔ گوشت کی نسبت قیمہ جلد خراب ہو جاتا ہے، اس لیے جلدی اس کو استعمال کرنا مناسب ہے۔ جن گھروں میں فریج نہ ہو وہاں گوشت کو محفوظ کرنا مشکل ہے۔ اگر تازہ گوشت محفوظ کرنا ہو تو اس صورت میں گوشت کو سرکے سے نم کیے ہوئے ململ کے کپڑے سے ڈھانپ کر نعمت خانے میں رکھنا چاہیے۔ نعمت خانے کو دھوپ اور حرارت سے دور رکھنا چاہیے۔ پکا ہوا گوشت کچے گوشت کی نسبت 12 سے 24 گھنٹے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے انڈے۔ سردیوں میں انڈے خراب ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں، جبکہ گرمیوں میں جلد خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں ٹھنڈی، سایہ دار اور ہوا دار جگہ پر رکھنا ضروری ہے۔ ریفریجریٹر میں انڈے رکھنے کے لیے خانے بنے ہوتے ہیں، مناسب تو یہی ہے کہ انڈے انہی خانوں میں رکھے جائیں۔ انڈے ٹھنڈی جگہ پر رکھے ہوئے انڈے چند روز تک خراب نہیں ہوتے، اس کے علاوہ انڈے پانی میں یا تیل لگا کر رکھنے سے بھی کچھ عرصہ تک خراب نہیں ہوتے۔
پھل اور سبزیاں اسٹور کرتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے پھل اور سبزیاں صاف پانی سے اچھی طرح دھو لے، اگر ضرورت محسوس ہو تو تھوڑی سی جراثیم کش دوا پوٹاشیم اور میگنیٹ ڈال کر جراثیم سے پاک کر لیں۔ نمبر 2 ہے پھل اور سبزیاں صاف ہوادار اور سایہ دار جگہ پر رکھیں۔ نمبر 3 ہے اسٹور کرتے رکھتے اور اٹھاتے وقت احتیاط برتیں۔ نمبر 4 ہے پھل اور سبزیاں تازہ اور بیماریوں کیڑوں سے پاک ہوں، اگر کوئی پھل یا سبزی گلی سڑی یا داغدار ہو تو اسے فوراً باقی پھلوں اور سبزیوں سے الگ کر دیں۔ اس آنسر میں آپ یہ 3 پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو زیادہ پوائنٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جی دیر سے خراب ہونے والی غذاؤں کو اسٹور کیسے کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں خشک راشن مثلاً گندم، دالیں، چاول، مسالہ جات اور چائے کی پتی وغیرہ مہینہ بھر یا کئی پھر مہینوں کے لیے اکٹھے خرید کر لیے لائے جاتے ہیں۔ ان اشیاء کو اگر مناسب طریقے سے اسٹور نہ کیا جائے تو یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ بوریوں سے گندم یا چاول وغیرہ نکال کر کسی بڑے برتن یا ڈرم مٹی کے مٹکے میں محفوظ کر لیں۔ گندم میں نشاستے کے علاوہ پروٹین، معدنی امکیات اور وٹامن بھی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ثابت گندم میں غذائی ریشہ یعنی بھوسی اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے۔ گندم، دال اور چاول صاف کر کے خشک اور صاف پلاسٹک یا چست کے ڈھکن دار برتنوں میں اسٹور کرنے چاہیے۔ انہیں نمی سے محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ ان میں کیڑا، سسری اور سونڈی نہ پڑنے پائے۔ اگر زیادہ عرصے کے لیے رکھنا ہو تو انہیں ہلدی یا نمک لگا کر اسٹور کرنا چاہیے۔ اس کوشچن کا آنسر آپ نے یہاں تک لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا کوشچن۔ سوال نمبر 6 ہے باورچی خانے میں حادثات اور ان سے بچاؤ کے تدابیر بیان کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ باورچی خانے میں آنے والے حادثات سے بچاؤ کی تدابیر۔ باورچی خانے میں پیش آنے والے حادثات زیادہ تر غیر محفوظ اقدامات اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ باورچی خانے میں گھر کے دوسرے مقامات کی نسبت آگ لگنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ باورچی خانے کے گیلے فرش پر پھسلنا، بھاری اور گرم برتنوں کا گر جانا اور تیز دھار آلات سے ہاتھ زخمی ہو جانا ایسے حادثات آتے ہیں جو آئے دن باورچی خانے میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ان کی روک تھام کے لیے درج ذیل جو ہے وہ تدابیر ہیں۔ نمبر 1 ہے حادثے کا مرکز فرش پر گرنا یا پھسلنا، فرش کا گیلا یا نمدار ہونا۔ نمبر 2 ہے فرش پر کھانے پینے کی اشیاء کی ذرات یا چکنائی کا گرنا۔ نمبر 3 ہے جھاڑو یا فرش صاف کرنے کا پوچھا باورچی خانے کے کسی حصے میں رکھنا۔ بچاؤ کی تدابیر کیا ہے؟ فرش صاف ستھرا اور خشک ہو۔ نمبر 2 ہے کھانا پکانے سے پہلے اور کھانا پکانے کے بعد فرش کو صاف کیا جائے۔ نمبر 3 ہے صفائی کا سامان رکھنے کے لیے محفوظ جگہ کا انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد ہے ہلکے آلات سے زخمی ہونا، چاقو، چھری، کینچی یا دوسرے تیز دھار آلات وغیرہ کا مناسب استعمال، کند یا ٹوٹے ہوئے آلات کا استعمال۔ نمبر 3 ہے آلات رکھنے کی جگہ کا مناسب بندوبست۔ اس کا بچاؤ کیا ہے؟ تمام تیز دھار آلات صاف ستھرے اور بچوں کی پہنچ سے دور ہوں۔ نمبر 2 ہے تیز اور نوک دار آلات جو ہے ان کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 3 ہے آلات رکھنے کے لیے مناسب جگہ محسوس کی جائے۔ بھاری برتن مثلاً پتیلے، کڑاہی یا پریشر کوکر کا اوپر والے خانوں میں رکھنا۔ نمبر 2 ہے گرم دیچکی کا چولہے کے کنارے پر رکھنا۔ نمبر 3 چولہے بلا وجہ جلتے رہنا۔ نمبر 4 ہے اوون کا دروازہ کھلا رہ جانا۔ اور اس کا بچاؤ ہے بھاری برتنوں کو باورچی خانے کے نیچے والے خانوں میں رکھا جائے تاکہ ان کے گرنے کا احتمال نہ ہو۔ نمبر 2 ہے گرم دیچکی کو چولہے کے درمیان میں رکھا جائے اور برتنوں کے ہینڈل چولہے سے باہر کی طرف نکلے نہ ہوں۔ نمبر 3 ہے کھانا پکانے کے بعد چولہا فوراً بند کر دیا جائے۔ اور نمبر 4 ہے اوون کا دروازہ فوری طور پر بند کر دیا جائے۔ لباس اس کا ہے کھلے کف یا بٹن، ایپرن کا ڈھیلا ہونا، نیلون کے کپڑے پہنا، آگ سے جھلسنا۔ نمبر 2 ہے غیر محفوظ جوتوں کا استعمال کرنا، پھسل جانا۔ اس کی تدابیر ہے مناسب لباس، کف، بٹن اور ایپرن کا درست استعمال کیا جائے، نیز نیلون کے کپڑے استعمال نہ کیے جائیں۔ نمبر 2 ہے محفوظ اور نہ پھسلنے والے جوتے یا چپل استعمال کیے جائیں۔ اس کے بعد آج کے لیسن کا آخری سوال ہے باورچی خانے میں غذا کی تیاری کے دوران کن حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا آنسر ہے باورچی خانے اور اہل خانہ کی صحت کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ باورچی خانے میں غذا کی تیاری کے دوران مندرجہ ذیل حفاظتی اقدامات کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے کھانا پکاتے وقت ڈھیلے ڈالے اور لٹکتے ہوئے کپڑے پہننے سے گریز کریں، ایپرن یا اورال وغیرہ استعمال کریں اور دوپٹے کے دونوں سرے اور بال باندھ کر ایپرن اور اورال کے اندر کر لیں۔ نمبر 2 ہے نائلون سے بنے ہوئے کپڑے یا جو آسانی سے آگ پکڑ لیتے ہیں ان کو پہن کر چولہے کے قریب نہ جائیں کیونکہ آگ لگنے کی صورت میں وہ سکڑ کر جلد کے ساتھ ہی چپک جاتے ہیں اور زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اگر کسی شخص کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو اسے فوراً زمین پر لیٹ کر لوٹنا چاہیے، اگر ممکن ہو تو اپنے ارد گرد کمبل یا کوئی بھاری کپڑا لپیٹ لیں۔ مدد کے لیے چلاتے ہوئے بھاگنا مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح آگ کو مزید آکسیجن ملتی ہے جس سے آگ زیادہ بڑھتی ہے۔ زمین پر لیٹ جانے کی صورت میں آگ چہرے کی طرف نہیں بڑھتی۔ نمبر 4 ہے ماچس کی ڈبیا کو تیلی جلانے سے قبل بند کر لیں، ماچس جلاتے وقت اس کا رخ اپنے جسم سے پرے رکھیں۔
نمبر 5 ہے کھانا پکانے کے لیے لکڑی، کوئلہ، تیل اور گیس وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، ان کو احتیاط سے جلانا چاہیے۔ ماچس کی تیلی جلتی ہوئی تیلی فرش پر ہرگز نہیں پھینکنی چاہیے بلکہ بجھا کر کسی الگ جگہ پر رکھنی چاہیے۔ نمبر 6 ہے ماچس کی ڈبیا کو بچوں کی دسترس سے نسبتاً اونچی جگہ پر رکھیں۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے جو چولہا جلانا مقصود ہو صرف اسے ہی کھولیں، دوسرے متصل چولہے کے متعلق یقین کر لیں کہ وہ اچھی طرح بند ہے۔ اس کے بعد 8 نمبر ہے اگر گیس کا چولہا جلانا ہو اور ماچس کی تیلی بجھ جائے تو گیس بند کر کے دوبارہ تیلی جلائیں۔ نمبر 9 ہے اگر کوئلے کا چولہا استعمال کیا جائے تو کوئلے کو صحن یا کھلی جگہ میں دہکا کر باورچی خانے میں لائیں۔ نمبر 10 ہے مٹی کے تیل کے چولہے میں تیل کی مناسب مقدار رکھیں، اگر چولہے میں آگ بھڑک جائے تو بجھانے کے لیے اس پر پانی بالکل نہ ڈالیں اور نہ ہی پھونک مارنے کی کوشش کریں بلکہ ریت یا کمبل اس پر پھینک دیں تاکہ آگ بجھ جائے۔ نمبر 11 ہے گھی یا تیل میں تلتے ہوئے ڈھکن قریب رکھیں، اگر فرائی پین یا کڑاہی میں پڑے گھی میں آگ لگ جائے تو فوراً آگ بند کر کے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں۔ اس طرح آپ نے اس کے آنسر یہاں تک لگا لینا۔ اس کے تو پوائنٹ بہت زیادہ لمبے ہیں لیکن آپ 10 یا 11 پوائنٹ لکھ سکتے ہیں تب بھی آپ کا آنسر ٹھیک ہوگا، سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ لیسن تھا کھانوں کی تیاری۔ اگر آپ کو کچھ بہت زیادہ لانگ کوشچن لگے تو آپ ان کو اپنی ورڈنگ میں یاد کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہماری روٹین کی چیزیں ہیں، اگر ہم اپنی ورڈنگ میں کریں گے تو بہت ایزی رہے گا، آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، تب بھی آپ کا آنسر بالکل ٹھیک ہوگا۔ اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کوکنگ انجوائے کرتے ہیں، کیا آپ کو کوئی خاص ڈش بنانا آتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین کوک سمارٹ، اسٹے ہیلدی، اللہ حافظ۔